تو بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ شوہر کو اچھے الفاظ سے یاد کرے، گندے الفاظ برے الفاظ سے نہ پکارے، اور شوہر کے لیے بھی حکم ہے کہ بیوی کو اچھے الفاظ سے پکارے۔ کتنے شوہر کو دیکھ اے ارے ترے پرے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کتنی عورتیں بھی ہیں مردوں پہ چڑھ جاتی ہیں، اس کے بعد جب بلانا ہے اے جی او جی ہاں جی شروع ہو جاتی ہے۔ اب مرد بیچارہ کوہر کے اندر رہ جاتا ہے کہ کرے کیا، بیوی سے ڈر رہا ہے۔ فرمایا ولا تقبح، اچھے الفاظ سے اسے یاد کرو، یعنی اچھا نام سے پکارو، اگر جھگڑے ہو جائے انبن ہو جائے اس کے باوجود بھی الٹ پھیر الفاظ نہ بولو، یہ حکم شرع ہے۔ اگر آپ کو اپنا گھر چلانا ہے اچھے سے تو یہ 4-5 چیزوں پر عمل کر لیجئے، آپ یقین جانیے آپ کا گھر جنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ تو 4 چیز، چوتھی کہ برے نام نہ، 5ویں چیز میں فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق مت دو، طلاق مت دو۔ اگر ویسی انبن ہو جائے کہ اب گزارا نہیں ہے تو ایک راستہ سرکار نے فرمایا کہ بستر الگ کر، بستر الگ کر لو، تم ایک سائیڈ میں سو جاؤ، اس کو ایک سائیڈ میں سلا دو، ہفتہ دن کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر دونوں خود بخود ایک جگہ سو جاؤ۔ لیکن اس طرف یعنی طلاق تک نہ پہنچو، خود سے اصلاح ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو گھر والے کو بیٹھاؤ، دونوں طرف سے بیٹھاؤ کہ یہ معاملہ ہے، گھر والے مل کے حل کر دیں گے۔ لیکن سرکار نے کسی بھی حال میں طلاق دینے کا حکم نہیں کیا۔ ہاں، طلاق دینے کی صورت ایک چیز میں ہے جس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، جیسے آپ حضرت اسماعیل کا ذکر سنے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آزمائش تو لی گئی ہے لیکن ابھی اور بھی منزلیں ہیں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو امتحان تو بہت ہوئے لیکن امتحان اور بھی ہے کہ بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں چھوڑ کے چلے جاؤ، اور ایسی عمر میں چھوڑے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، آب زمزم تو آپ سنے ہی ہے کہ جب صفا مروہ کا چکر لگا 7 بار، پانی کہیں نظر نہیں آیا، حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ آپ پانی کے لیے پریشان ہو، یہ نبی کی شان نہیں ہے، آپ زمین پہ پیر مار دیجئے تو آب زمزم نکلے گا، اور پیر رگڑے حضرت اسماعیل تو زمزم پیدا ہو، اور آج تک چل رہا ہے، آج تک۔ اور زمزم کی بڑی خاصیت ہے، بڑی بڑی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ ادب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پیجیے۔ تو حضرت اسماعیل کا وہاں بسیرا ہوا، دن بدن گزرتے رہے، ٹائم گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، دھیرے دھیرے آپ جوان ہو گئے، اور دیکھا دیکھی بہت سارے قبیلے وہاں آباد ہو گئے، جس کو آج آپ مکہ شہر کہتے ہیں۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، لیکن شادی میں اتفاق کہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، دین کے لیے تبلیغ کے لیے مصروف تھے۔ شادی کو 1-2 سال جب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ چلو اسماعیل بیٹے کو دیکھیں کیا حال ہے۔ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار بھی کرتے تھے، اپنی روزی روٹی کے بسر کے لیے شکار بھی کھیلتے تھے۔ شکار کرنے گئے ہوئے تھے حضرت اسماعیل، گھر پہنچے، گھر میں ایک خاتون نظر آئی، ایک عورت، مہمان بنے ہوئے تھے،
اب مہمان بھی ایسا جو خلیل اللہ ہو. آپ نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے, بیٹی کیا حال ہے. اب وہ خاتون شروع, جانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے مہمان. اب بیٹی بولی تو اس کے اندر کا غصہ باہر آ گیا. کہنے لگی کیا بتائیں, نہ کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, نہ یہ ہے نہ وہ, کوئی زندگی کا مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نا شکری. حضرت کو اچھا نہیں لگا. اللہ جیسے نبی کی بیوی اور زبان پر نا شکری, یہ بات ہضم نہیں ہوئی. کہنے لگے جاتے جاتے جب شوہر آئے تو اس سے کہنا اپنے گھر کے چوکھٹ کو بدل. دروازے کے چوکھٹ سمجھ رہے ہیں نا, پہلے زمانے میں بہت چوکھٹ چلتا تھا تو چوکھٹیں ختم ہو گئی, اب ٹائلس چل رہا ہے. لیکن پہلے کے لوگ چوکھٹ کو بہت اہمیت دیتے تھے, کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے جلدی. تو کہنے لگے کہ کہنا کہ اپنے گھر کے چوکھٹ کو بدل لو. اب وہ تو سمجھ نہیں پائی کہ راز کیا ہے. جب حضرت اسماعیل آئے, گھر میں گھسے, پوچھے کوئی آیا تھا. کہنے لگی ہاں. کہنے لگے کون. کہنے لگی میں تو نہیں جانتی. کہنے لگے خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے والد آئے تھے. سبحان اللہ. جہاں بیٹھے تھے پورے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, لیکن ایک وہ خاتون ہے جس کو دیکھ کے بھی خوشبو نہیں. اس سے فرق سمجھ میں آتا ہے کہ محبت ہو, عشق ہو, تب خوشبو محسوس ہوتی ہے. محبت نہ ہو تو ناک تو ایسے ہی بند ہے. کہنے لگے کیا حکم دیا. کہنے لگے کہ کہہ کے گئے ہیں کہ گھر کا چوکھٹ نہیں لگے. اب تو بری خبر ہے. کہنے لگی کیا. کہہ کے گئے کہ تم کو طلاق دے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے کے اسے گھر بھیج دیا. پھر دوسرا نکاح کیا آپ نے. پھر کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے, اور وہی سوال کہ بیٹی کیا حال ہے. اب سنیے, وہ کہنے لگی کہ ابا جان کیا بتائیں, بڑا اللہ کا شکر, حالت وہی ہے لیکن انداز دیکھیے. وہ کہنے لگی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ نبی کی بیوی بنایا ہے, جس حال میں رکھے اس کا احسان ہے. جتنا جو کچھ وہ دیا ہے, جبکہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کہہ رہی ہے کہ جتنا جو کچھ وہ دیا ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے. حضرت ابراہیم یہ سنے مسکرائے. کہنے لگے جانتی ہو میں کون ہوں. کہنے لگے نہیں. کہنے لگے میں تمہارا سسر ہوں. میں تمہارا سسر ہوں. اور جانتے ہیں وہی خاتون ہے کہ چلتے چلتے بعد میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو گئے. کیونکہ حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ اسماعیل کے نسل سے صرف ایک نبی, اور وہ بھی ایسا نبی